اس کا مطلب کہ یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان یور لائف کے حوالے سے بہت ساری ٹریننگ دی جاتی ہیں کہ ٹرائی ٹو بی ایز پازیٹیو ایز اٹ از پاسبل، تو جو لوگ زیادہ مثبت انداز میں باتیں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی پہ ان کا افیکٹ مثبت پڑتا ہے، چونکہ ان کی سائیکالوجی مثبت ہو جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یا یہ جو میجک اور ڈفرینٹ طرح کی بکس آپ نے دیکھی ہوں گی، سیکرٹ جیسے کہ ایک بک آئی تھی، ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی، یہ چیزیں کیا واقعی کار فرما ہیں؟ ان سے آپ امپروو کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو، اگر آپ زیادہ کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اندر لانا چاہیں، حالانکہ حالات پازیٹیو نہ ہوں، حالات اس کے بالکل برعکس ہو اور آپ کوشش کریں کہ نہیں آئی وانٹ ٹو بی ویری پازیٹیو، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ کہانی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ آپ کا سوال جو ہے یہ اصل میں اس میں دو سوال چھپے ہوئے ہیں اور اس کو دو اینگلز ہیں دیکھنے کے. مثال کے طور پہ اب ایک بندے کا گھر تباہ ہو رہا ہے، اس کو باہر سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک اب وہ کہے کہ میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھوں گا تو مجھے اس بم سے میں بچ جاؤں گا، تو یہاں پہ تو آئی تھنک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ول ناٹ ہیلپس یو، بیکاز یو نو کہ سم تھنگ از ہیپننگ، یو ہیو ٹو سیو یور سیلف. تو ایک ایسی سچویشن جس میں ایک آپ کٹاسٹرفی کے اندر ہے، یا لیٹ سپوز ابھی یہاں پہ اگر بہت بڑا زلزلہ آ جائے اور ہم کہیں کہ نہیں وی ہیو ٹو بی پازیٹیو، یہ زلزلہ ختم ہو جائے گا، تو دس از ناٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، دس از ایکچولی آئی بلیو دس از لائک یو آر فیلنگ ویری یوفورک، یعنی کہ آپ ریالٹی سے ڈی اٹیچ ہو گئے، آپ کا ریالٹی کی جو ایک کاز اینڈ افیکٹ ہے اس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے. تو میں صرف اس سائڈ کو ذرا، یعنی کہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دے اسٹارٹ بلیونگ کہ نو میٹر، جس کو ہم ڈینائل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم ڈینائل کہتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے، گھر لیٹے رہتے اور کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ہیں. ہاں یہ کام کرنا پڑے گا. یہ تو یہ فیکٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ناٹ ٹو بی ان ڈینائل. جیسے مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ایسی بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے لیکن میں اس بیماری سے اتنا ڈر گیا ہوں انکانشیسلی، لاشعوری طور پہ، اور میں کہوں نہیں میرا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کو ٹھیک کر دے گا، تو اس سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا، بلکہ میں اور ایک وقت آئے گا کہ جو میرا ایک ریکوری کا ٹائم تھا میں وہ بھی لوز کر جاؤں گا. تو میں صرف اس اینگل کو ذرا سائڈ پہ کر دوں، یہ والے اینگل کو اب ہم سائڈ پہ کر دیں کہ اس میں ڈینائل نہیں ہونا چاہیے، اس میں اپنی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ وہ ایٹیٹیوڈ کے پازیٹیو رہنا یا ایک اچھا ایٹیٹیوڈ رکھنا، ایک اپنی فلسفی رکھنا، ایک اچھے بلیوز رکھنا کہاں تک آپ کو کارآمد ہے. تو آئی بلیو کہ دیٹ ڈو miracles اینڈ دیٹ ڈو wonders. ہاؤ کہ مثال کے طور پہ آج سے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ نے ایک ریسرچ کی جرمنی میں، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہزاروں لوگوں کو ایم آر اسکینز میں ڈالا، اور ہزاروں لوگوں کو ڈفرینٹ کلچرز ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. تو ہی ایکچولی کم اپ ود ون تھنگ کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک روز میں 7 سے 8 ہزار خیال اس کے دماغ سے گزرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ 7 سے 8 ہزار خیال آپ کے میرے دماغ سے گزرتے ہیں. لیکن یہ جو 7 سے 8 ہزار خیال ہیں دے آر بیسڈ آن دا، جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا تو اس کی شاخیں نیچے بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اوپر صرف ایک ڈنڈا سا نکلا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جو، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ 7 سے 8 ہزار خیال نہیں ہے، یہ اصل میں 70 سے 80 ہزار خیال ہے. مثال کے طور پہ 7 سے 8 ہزار، ان کو 7 سے 8 ہزار خیال دن میں گزرتے ہیں، اس میں سے کچھ نیگیٹو ہیں اور کچھ ریشنل ہیں. یعنی کہ لیٹ سپوز خیال آتا ہے کہ یار میں آفس جا رہا ہوں تو میرے بارے میں لوگ وہاں پہ کیا سوچیں گے، مثال کے طور پہ. اگلا خیال آ سکتا ہے کہ وہ سوچیں گے یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اگلا خیال یہ آ سکتا ہے کہ نہیں وہ ایسا کیوں سوچیں گے. اگلا خیال آئے گا کہ نہیں کل میں آفس سے جلدی چلا گیا تھا تو وہ سوچیں گے کہ شاید یہ کام چور ہے. لیکن اگلا خیال یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہاں لیکن میں نے پرسوں کام زیادہ بھی کیا. تو وہ اس طرح کے آربیٹری تھاٹس ہر چیز کو لے کے آتے جائیں گے. اب اس کے پاس یہ پاور ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کی، کہ وہ کون سی سائڈ کو چوز کرتا ہے اپنے لاشعور کانشسنس میں. تو اگر تو اس نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی کہ وہ جو نیگیٹو آ رہے تھے ان پہ زیادہ دھیان نہ دے، اور جو پازیٹیو آ رہے تھے یا ریشنل آ رہے تھے ان پہ وہ دھیان دے، تو گریجولی کیا ہوگا کہ اگلے دن جو اس کا وہ نیچے والا کلسٹر ہے وہ اس میں کچھ چینجز آئیں گی، جو یعنی کہ ایک نیگیٹو سے ایک بہتر ہو جائے گا. اچھا اب اس طرح وہ کرتا جائے دن سے ہفتے سے مہینے سے سال، تو ایک وقت کے بعد جو اس کا نچلا کلسٹر ہے
وہ موسٹلی پازیٹیو ہو جائے گا اور بہت تھوڑا سا نیگیٹو رہ جائے گا. تو اس سے ایک لاسٹ میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب کلسٹر نیچے والا پازیٹیو ہو جائے گا تو اس کی شخصیت مثبت ہو جائے گی. اب یہ وہ مثبت شخصیت ہے جو وانڈرز کر سکتی ہے, جو جلدی ڈرے گی نہیں, جو جلدی گھبرائے گی نہیں, جو جلدی پریشان نہیں ہوگی, جس کے اندر ریزیلینس پیدا ہو جائے گی. جی اب ایک مذہبی آدمی جی جس کی زندگی میں مذہب کی پریکٹسنگ موجود ہے, نماز پڑھنے والا, چلے کرنے والا آدمی, اس آدمی کی زندگی میں کیا نفسیاتی طور پہ دوسرے عام آدمی سے جو کہ لبرل زندگی گزار رہا ہے, مذہب کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں ہے, کوئی فرق زیادہ ہوتا ہے یا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا؟ یہ آپ نے بہت سارے کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل سوال اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت ٹیکنیکل سوال ہے, میں اس کو تھوڑا سا جو میں نے پڑھا ہے میں اس پہ یعنی کوشش, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دس از لائک دا الٹیمیٹ آنسر, بٹ جو میں نے اس کو جس ویو سے میں دیکھتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. دو چیزوں کی ہم پہلے شروع میں بائفرکیشن کر لیں, مذہبی اور خدا پرست. کیا بات ہے, واہ. اگر تو آپ مذہبی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی گھبراہٹیں, آپ کی پریشانیاں, آپ کے خوف لبرل سے بھی زیادہ ہوں گے. اچھا, کیونکہ لبرل بہت ساری چیزوں کا خیر ہے. لیکن اگر آپ خدا پرست ہیں, اگر آپ کا کسی ایسی اومنیپوٹنٹ فورس سے, کسی ایسی ہائر پاور سے, کسی ایسی اتھارٹی سے تعلق ہے جو بہت رحمان ہے, جو بہت forgiving ہے, جو بہت loving ہے, جو بہت محبت کرتی ہے, ماں ہیلپنگ ہے, ہاں بہت زیادہ, ماں سے بھی زیادہ ہیلپنگ ہے, وہی آپ کو فیلنگ, وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ ماں کا ایسا, وہ جس سے آپ کو یہ احساس ہے کہ یار ایک پروٹیکٹر ہے, میں جہاں بھی ہوں وہ مجھے پروٹیکٹ کر لے گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی اور لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک وہ جو ایک ہائر پاور, گاڈ, نیچر, لو پہ بلیو کرتا ہے, ایک وہ انسان ہے جو بہت ریلیجس ہے ان دا سینس کہ اس کو چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, تو یہ تو نہیں ہو گیا, یہ تو نہیں ہو گیا, وہ تو نہیں ہو گیا, ایسا تو نہیں ہو, تو وہ ایک زیادہ نیوروٹک ہونے کے, یعنی کہ ایک آدمی جو کہ نماز پڑھتا ہے, جی وہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کیونکہ شریعت میں حکم ہے, اسلام نے بتایا ہے, وہ آدمی تو ایک لبرل سے بھی کم درجے پر فائز ہے اپنے کانفیڈنس کو لے کے. اس کے بجائے ایک آدمی یہ نیت کر کے نماز پڑھتا ہے کہ میں رب کی قربت حاصل کر رہا ہوں, میں اس کی محبت میں آ رہا ہوں, اس کی محبت کے محیط دائرے میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از آن ڈفرینٹ لیول آف کانفیڈنس. اس کے بعد چونکہ اس کے پاس ایک اومنیپوٹنٹ فورس ہے جو کہ اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے اور اس کو ساتھ بھی نبھا رہی ہے. ایم آئی رائٹ؟ آپ دیکھیں, میں یہ بڑے ایسے سوال ہیں جن کے اندر رائٹ رانگ نہیں ہے کچھ بھی, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ جو نماز ہے, مثال کے طور نماز ایک ریچول ہے, یعنی کہ اگر ہم اس کو آج ایک لینگویج میں, تو نماز ایک ریچول ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی ریچول کرنے سے پہلے ہم اس کی ایک انٹینشن مقرر کرتے ہیں, جس کا ریلیجن میں بھی, جیسے وہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ. اچھا, نیت تو ہم ڈٹرمنٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ہماری نیت ریلیجن کی حد تک رک جاتی ہے, اس میں کہیں گاڈ کی, خدا کی, اللہ کی ایک تعلق کا احساس رک جاتا ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ ریلیجن از جسٹ این انسٹیٹیوشن ان آور سوسائٹی رادر دین ہیونگ اے کانٹیکٹ ود دا گاڈ. تو جو اللہ کا ایک احساس ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیٹیچ ہوا ہوا ہماری سوسائٹی میں, اگر ہم سائیکولوجیکلی دیکھیں, کیونکہ اللہ کا جو احساس ہے وہ تو بہت ایک انسان کو ریلیکس کرتا ہے, یعنی کہ وہ تو آپ کو ایک سکون دینا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ اس بات پہ وہم اور وسوسوں کا شکار ہیں کہ میرا وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہے, میرا پانی صحیح گیا ہے کہ نہیں ہے, میرے کپڑے پاک. تو یہ ریلیجس ہو سکتے ہیں, یا قبر کا ڈر. تو یہ فیئرس اور obsession جو ہے یہ وہ تھوڑے سے نیوروٹک ہو گئے ہیں. اگر ان کو یہ پتا ہے کہ گاڈ از موسٹ forgiving, جو کہ سب کو پتا ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں پیچھے ہٹ رہے, کیوں نہیں وہ مان لیتے کہ یار خیر اللہ معاف کر دے گا, یہ کوئی ایسی گناہ, کیونکہ ان کا کہیں نہ کہیں تعلق خدا سے, اللہ سے نہیں ہے, وہ تعلق کہیں نہ کہیں اپنے کچھ نفسیاتی مسائل سے ہے. دم, تعویذ, تسبیح, ذکر, اذکار کیا انسان کو ڈپریشن سے یا دماغی امراض سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, دم, تعویذ اور دوسری چیز آپ نے کیا, ذکر. دیکھیں پھر ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا
کہ ہم کس انٹینشن کے چلے نہیں آپ ایسا کریے کہ عبادت اور ذکر کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیے, دم اور تعویذ, کیونکہ دم اور تعویذ تو کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہے نا, ذکر اور تسبیح اور عبادت تو آپ خود کر رہے ہیں, تو اس سے لازم بات ہے کہ جو آپ کی پہلے والی گفتگو سے سمجھ آیا کہ آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیمیائی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں, مگر دم تو ایک دوسرا آدمی, میں آپ پہ دم کر رہا ہوں, میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں, دوسرے آدمی کے آپ پر دم کرنے سے آپ کسی طریقے سے ذہنی امراض میں شفا یاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کو ان ڈیپتھ میں سمجھنا پڑے گا. جب کوئی دم ہمیں کرتا ہے تو ہمارا ایک دم ہی کر لیتا ہے تو دم بیسیکلی کیا ہے, یعنی کہ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دم کیا ہوتا ہے, دم یہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ میرے اوپر یا جو انسان دم کروانے جاتا ہے اس کا یا اس کی فیملی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, کوئی نیگیٹو سایہ آ گیا ہے, کوئی جن آ گیا ہے, کوئی اس پہ ایسی کوئی چیز آ گئی ہے جو کہ اس کی سیلف کو یا اس کی شخصیت کو پروڈکٹیو ہونے کی جائے یا پرو ایکٹیو ہونے کی بجائے ڈسٹرکٹیو کر رہی ہے, یہ نقصان دے رہا ہے. اچھا اب یہ جو احساس ہے یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. ہم کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اندر گلٹ بہت زیادہ ہے سوسائٹی کا. گلٹ کیا ہوتا ہے کہ میرے سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں, میرے سے کچھ غلط ہو گئے ہیں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو آئیڈیا آف گاڈ ہے دیٹ از ویری ویری نیگیٹو, کہ ہم اللہ کو فرگیونگ ہونے کی بجائے, معاف کرنے کی بجائے ہم اسٹرکٹ سمجھتے ہیں. ہمارا آئیڈیا تھوڑا یہ ہے کہ اللہ بہت سخت ہے. تو اس آئیڈیا سے ہمارے اندر اپنے آپ کو لے کے, یعنی کہ اگر ایک آدمی نے کوئی درخت کاٹ دیا ہے تو وہ کہے گا کہ اس درخت پہ کسی کا سایہ تھا, اب مجھے کچھ ہو جائے گا, اور واقعی اس کو ہو جاتا ہے, تو ہو جاتا ہے. اچھا, یا کسی بندے نے کسی ایسی جگہ یورینیشن کر لیا جہاں پہ اس کا بلیو ہے کہ وہ کلین نہیں تھا, تو اس کو لگتا ہے کہ میرے پہ کچھ سایہ ہو گیا. اب بنیادی طور پہ یہ جو سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں, غصہ, خوف اور گناہ کا احساس, یعنی گلٹ, فیئر اینڈ ہرٹ, اینگر. یہ تین ایسے ایموشنز ہیں جو اس کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, جیسے اس کی لائف میں چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ لڑکی ہے اور اس کو کسی لڑکے سے اس کی محبت ہے اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میرا باپ یا میرا کلچر یا میری فیملی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, یا اس کی شادی ہو رہی ہے جب وہ نہیں کرنا چاہتی, تو اب یہ چیز اس پہ ایک پریشر ڈالے گی, ایک فیئر, تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس لاشعوری طور پہ آنا شروع ہو جائے گا کہ میرے اوپر جادو ہے یا جن ہے یا میرے اندر کوئی چیز آ گئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو دورے پڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ ڈراماٹائز کرے گی یا نہیں, وہ ڈراماٹائز نہیں کرے گی, لیکن اس کی لاشعوری طور پہ جو اس کی نفسیات ہے وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوگی ہے یا اتنے زیادہ پریشر کا شکار ہوگی, وہ ویکیوم سے بن جائے گا جہاں کوئی اور چیز جگہ لے لے گی, جو جہاں پہ اسی کے ایک نیگیٹو پارٹ. دیکھیں اب ذرا میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو تھوڑا سا ایک چیز میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ, وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو خیال ہے, جو کہ بہت زیادہ, آپ کسی آدمی سے بات کر لیں, کسی عورت سے بات کر لیں, اس کا خیال ہے کہ اس کے اندر جن آ سکتا ہے یا اس کے اوپر کوئی سایہ آ جن ہوتے ہیں. ویسے واقعی سائیکالوجی کیا کہتی ہے جن کے بارے میں؟ دیکھیں سائیکالوجی یہ کہتی ہے جو کہ انسان کے اندر ایک نیگیٹو فورس ہوتی ہے. نیگیٹو فورس کین بی ہز ایموشنز, اس کے ایموشنز ہوتے ہیں جن کو ہم بنیادی طور پہ جن سمجھتے ہیں. اب دیکھیں لیٹس سپوز اس میں تھوڑا سا اگر ہم ریلیجن کو دیکھیں تو ریلیجن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے اندر تین قسم کے جن ہیں. مثال کے طور پہ ایک وہ جن ہے جو آسمانوں میں خبریں لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے جن وہ ہیں جو یعنی کہ ٹرانسفارم کر جاتے ہیں, جو شکلیں اختیار کرتے ہیں, ٹرانسفارم کر جاتے ہیں, سانپ میں, بچھو میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں. تیسرے وہ جن ہے جو انسانوں اور جنوں کے دلوں میں نیگیٹو احساس ڈالتے ہیں یا خیال ڈالتے ہیں. اب یہ جو تیسری قسم ہے اس پہ ذرا ہمارا فوکس ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ لیٹ سپوز ہمارے جو مذہب میں کیا کہا گیا ہے, مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ جنوں کے اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے
ڈالے جاتے ہیں. کون ڈالتا ہے؟ شر وسواس. تو شر وسواس وہ نیگیٹیوٹی ہے جو ہمارے اندر ہی پیدا ہوتی ہے, یہ کہیں باہر سے نہیں آ رہی ہوتی, یہ ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے. اب اس پہ کہا جائے گا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, جن تو آتا ہے. تو میں آپ کو اس میں ریلیجسلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا شیطان پیدا نہیں ہوتا. تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے. تو بنیادی طور پہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان پیدا ہوتا ہے. تو بیسکلی شیطان رجیم اس کا ٹائٹل ہے, لیکن اگر اس کی دیکھا جائے کہ وہ کس نیچر کا ہے تو وہ ایک جن ہی ہے. تو یہ جن, اب دیکھیں آج سے 1500 سال پہلے جو الفاظ ہیں یا آج کے جو الفاظ ہیں اس میں بہت سارے چینجز آ گئے ہیں. ہمیں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. کیسے کہ جو جن ہے بنیادی طور پہ اس میں جو تیسری قسم بتائی گئی کہ جو انسانوں کے اور جنوں کے دلوں میں صدور میں وسواس سے خناس ڈالتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ سائیکالوجی میں اس کو اڈ کہتے ہیں, نیگیٹو سیلف پرسن دیٹ لیوز ود اس. اور اس پہ میرے استاد سے میری ان سے بحث ہوئی, بڑی باتیں ہوئیں, تو انہوں نے مجھے ایک آیت پڑھ کے سنائی جہاں سے مجھے چیزیں بہت کلیئر ہوئی. اور وہ آیت یہ تھی کہ ہی سیڈ وَمَن یعش ذکر رحمان, جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے, وَهُوَ نُكَذِّ الشیطان, تو اس کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے, وہ هُوَ الْقَرِین, اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, بالکل اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو ہوتا وہ پہلے بھی ہے, وہ جاتا کہیں نہیں ہے, زندگی سے لے کے موت تک وہ انسان کے ساتھ ہی ہے. لیکن جب وہ رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے, کیسے غافل ہوتا ہے؟ غصے سے غافل ہوتا ہے, دکھ سے غافل ہوتا ہے, خوف سے غافل ہوتا ہے, بے چینیوں سے غافل ہوتا ہے, سائیکولوجیکل انٹرنل پرابلم سے وہ کہتا ہے یار یہ اللہ بھی کوئی ہیلپ نہیں کرتا. سو ہی بیکیم الوفڈ, ہی بیکیم اینگری, ہی بیکیم ہرٹ, سو ہی بیکیم ویری ڈسپوائنٹڈ اینڈ ہی اسٹارٹ ڈسبلیونگ ان ایوری تھنگ. اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ اس کا ایڈ جو ہے وہ, یا اس کا شیطان اس کا کرن بن جاتا ہے, یعنی کہ وہ نیگیٹو سیل جو اس پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے تو سائیکولوجیکلی اس کو برین شاکس دیے جاتے ہیں, تو اس کا جن نکل جاتا ہے. لیکن اب جو بات یہ کہ جو باہر سے اس پہ دم کرتا ہے تو اس سے بھی تو کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں نا. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس میں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے, یہ اللہ کا نیک آدمی ہے, یہ میرے پہ دم کر رہا ہے, تو وہ بلیو ان کو ٹھیک کرتا ہے, وہ یقین ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. اچھا, وہ جو دم بار بار آپ کو کروانے پڑتے ہیں, وہ کیوں؟ وہ بلیف فاؤنڈیشن بن رہی ہوتی ہے, بلیف فاؤنڈیشن ہوتی ہے, اور اس بلیف فاؤنڈیشن کو ٹرانسفرنس کہا جاتا ہے. ٹرانسفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا احساس, یعنی جسے ہم اپنے کلچر میں عقیدت کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کا کوئی ٹیچر ہو تو وہ بڑا آپ کا, اس کے لیے ایک عقیدت ہوتی ہے کہ بڑا میرا محترم ٹیچر ہے. لیکن اگر وہ ٹیچر جو ساتھ میں تھوڑا ریلیجس بھی ہو اور وہ تھوڑا سا آپ کو فیوچر آپ بتا سکتا ہو کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے, تو اس کے لیے ایک اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ آپ کو ساتھ میں کچھ ٹیچ کرے اور اس کا آپ کو لگے کہ یہ بڑا فائدہ ہوگا. تو اصل میں یہ ٹرانسفرنس ہوتی ہے کہ ایک عقیدت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شخص کی جو شخصیت ہے وہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے, اور اس کے جو وجہ سے جو ہمارے اندر کا دکھ ہے, ہمارے اندر کا جو خوف ہے, جو ہمارے اندر کی بے بسی ہے, وہ مایوسی جو ہے, وہ اس کی محبت سے نیگیٹو جذبات کی جگہ اچھے جذبات میں بدل جاتی ہے, تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. عاصم جمیل نے جو خودکشی کی ہے, جس کی وجوہات جو ہم نے نیوز چینلز کے ذریعے سنی ہیں, ویڈیوز کے ذریعے پتہ چلی ہیں, وہ ہے ڈپریشن. پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ ڈپریشن کیا ہے, پھر یہ بتائیے کہ کیا ڈپریشن آپ کو اس نوعیت تک لے کر جا سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں؟ دیکھیں, جو ڈپریشن ہے, ڈپریشن کا لفظی معنی ہے یعنی کہ جھک جانا, یعنی کہ زمین کو بھی ڈپریشن میں کہتے ہیں کہ یہ زمین ڈپریشن میں, جہاں پہ دوسرا علاقہ اوپر ہو, ہموار ہو, لیکن ایک خطہ یا حصہ گہرائی میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز ڈپریشن میں چلی گئی ہے. تو ڈپریشن بنیادی طور پہ جذبات کا ڈپریشن ہوتا ہے. جذبات کا کیا کہ ہمہ وقت بے بسی رہنا, ہمہ وقت گھبراہٹ رہنا, ہمہ وقت زندگی کے اندر یہ محسوس کرنا کہ میری زندگی کی درد نہیں جا سکتی, یہ شروع سے تھی,
یہ ہر چیز میں تھی، یہ میرے پرسنل یعنی کہ میرے اپنے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا تو خدا میرے سے ناراض ہے، یا زمانہ میرے خلاف ہے، یا میں خود اتنا برا ہوں کہ میں کبھی اس سے نکل نہیں سکتا. تو اگر ہم تمام میں پچھلے 7-8 سال میں جتنے بھی ڈپریسڈ ہزاروں میں لوگوں کو ملا، ان کے اندر میں آپ کو 6 چیزیں بتا سکتا ہوں جو سب میں تھی. پہلی چیز کہ ان سب کو لگتا تھا کہ میری زندگی کے مسائل جو ہیں یہ دردناک، صرف ایک چیز میں درد نہیں ہے، ہر چیز میں درد ہے. یعنی کہ میری درد نوکری میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، بیوی میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے، دوستوں میں بھی ہے، دشمنوں میں بھی ہے، ملک میں بھی ہے، خدا میں بھی ہے، کلچر میں بھی ہے، ہر چیز میں درد ہے. اور یہ درد جب سے شروع ہوا ہے تب سے ختم نہیں ہوا. اس درد کا نہ کوئی کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. یعنی کہ کسی بھی ایک نش آف دا لائف سے آپ کو کوئی امید نہیں نظر آ رہی؟ کوئی امید نہیں ہے. تیسری چیز، اس مسئلہ کچھ میرے ساتھ ہے، یا تو میں بدقسمت ہوں، یا میں بے نصیب ہوں، یا خدا میرا دشمن ہے، یا خدا ہے ہی نہیں، یہ زمانے کا تشدد ہے، زمانے کا ظلم ہے، زمانے کی بے زیادتیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور چوتھا، یہ درد میں ختم کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ختم کر بھی لوں گا تو کیا ہو جائے گا، اور میں اس درد سے باہر نکلوں گا بھی تو کیا ہوگا. What difference it make if I come out of my pain? Why? Because I don't want to come out of it. اسے نفسیاتی طور پہ کہتے ہیں planned resistance. یعنی اب میں نے پلان کر لیا کہ یہ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. اور آخری چیز کہ اس بے بسی کی درد کو بہت دیر برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہی ختم کر لوں اپنے آپ کو. تو اصل میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کی نیگیٹو سیلف کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں. اس کے نفسیاتی طور پہ سائیکلوجیکل زبان میں اس کو اڈ کہتے ہیں، مذہب کی زبان میں اس کو کرم کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ وَمَن یعش ذکر رحمان، جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وَهُوَ نُقَزِّ شیطان، تو اس کا شیطان جو ہے وہ ہوول کریم اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ پروسیس ہوتا کیوں ہے؟ اصل تو سوال ہے نا کہ کیوں ہوتا ہے. یہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ آسان جملوں میں اس کا سٹارٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جب میں کچھ زندگی سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہوں اور وہ ریالٹی میں پوری نہیں ہوتی تو مجھے ایک درد ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے. اب جب یہ تکلیف آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، یا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اتنا بڑا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ریالٹی میں اتنی محنت نہیں کرتا، تو خلا بہت زیادہ ہے میری خواہشات کا اور میری حقیقت کا، تو درد بھی بہت زیادہ ہے. تو آہستہ آہستہ یہ درد جو ہے یہ درد سے بے بسی میں بدل گیا تھا. یعنی کہ شروع میں یہ بے چینی ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف نا امیدی کا میں شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بازو کٹ گیا ہے اور یہ مجھے صبح شام درد ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو 5 سال درد ہو رہی ہے، تو 5 سال بعد میں نا امید ہو جاؤں گا کہ یہ درد اب ساری زندگی ساتھ رہنا. تو اس درد کی نا امیدی کو جب ہم ہوپلیس کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از ڈپریشن. لیکن یہ میں آپ کو ایکسٹریم فارم آف ڈپریشن بتا رہا ہوں، وہ ڈپریشن جو سوئسائڈل آئیڈیشنز پیدا کرتا ہے. یعنی انسان اپنے آپ سے ہی نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی ایگزسٹنس سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اپنا دشمن خود بن جاتا ہے. اس کو کوئی چیز باہر سے آ کے ڈسٹروائے نہیں کرے گی، وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بنیادی سروائیول میکنزم کو توڑ دیتا ہے. اور یہ چیز پیدائشی ہوتی ہے یا یہ آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیدائشی تو ہر انسان یہ خواہش لے کے پیدا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پہلا احساس ہے وہ ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا. وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ بچے کو الٹا لٹکاتے ہیں ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف. تو یہ پہلا احساس ہے. دوسرا احساس جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لے کے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گرنے کا خوف. ہر بچہ 2 خوف لے کے آتا ہے، ایک کچھ تکلیف کا، نقصان کا،
اور دوسرا کسی اونچائی سے گرنے کا خوف. تو اسی لیے جب اسے الٹا کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے. اچھا لیکن اب یہ انٹ یعنی کہ ہمارے ان بلڈ فیئرز ہیں. بقایا تمام فیئرز ہم اپنی ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، اپنے حالات سے لرن کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ڈر رہے ہوں کہ میری گاڑی نیچے چوری نہ ہو جائے، تو ایک دن چوری ہو جائے تو اب شاید میں بھی ڈرنا شروع ہو جاؤں، میں بھی سیکھ جاؤں کہ یار یہ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو اب یہ فیئر میرے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے. تو کچھ پھر خوف ہم لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب یہ بے بسی اور درد، دکھ، غصہ اپنے اوپر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ میں اپنا دشمن بن گیا ہوں، تو میرے دماغ کا جو بنیادی اصول ہے جسے کہتے ہیں سیلف پرزیویشن، یہ اصول ہے کہ میں اپنی زندگی کی تکلیف کو، دکھ کو، درد کو کم سے کم کرنا چاہتا ہوں اور اپنی آسانی کو، اپنے سکون کو، اپنے اطمینان کو بڑھانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے یا الٹ ہو جاتا ہے تو ہم سوئسائڈل ہو جاتے ہیں. اب ہمارا اصول یہ بن جاتا ہے کہ میں نے اپنا درد جو ہے، تکلیف ہے، اس کو بڑھانا ہے اور میں نے اپنے اندر کی جو آسانی ہے اس کو ختم کر دینا. تو ہم سیلف ڈسٹرکٹر یا سوئسائڈل آئیڈیشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ان سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ادویات لینی پڑتی ہیں، الیکٹرک شاک لگانے پڑتے ہیں لوگوں کو، یا کوئی بندہ مذہبی طور پر دم وغیرہ کروا کے تعویذ لے کر یا ذکر اذکار کر کے اس سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے علاج کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے کہ انسان کی جو جذباتی کیفیت ہے وہ بدلے. جذباتی کیفیت یہ ہے جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹ، جیسے تھرموسٹیٹ ہے. اب اے سی کے اندر آپ گرمی کر دیں گے تو وہ گرم ہوا پھینکنا شروع کر دے گا، سردی کر دیں گے تو ٹھنڈی ہوا. تو ہر انسان کی جسم کی بھی ایک اسٹیٹ ہے کہ وہ ایک کس اسٹیٹ میں ہے، انرجیٹک ہے کہ وہ. اب جب کوئی بھی ڈپریس ہوتا ہے تو آپ اس کے دیکھیں گے یہ جو باڈی پاسچر ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے، اس کا منہ جو ہے ایسے اداس ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اداسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی اسٹیٹ ہی نیگیٹو ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز، آپ کسی کو بھی اس کے اندر سے نکال نہیں سکتے جب تک اس کی اسٹیٹ چینج نہ کریں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ سب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز ہوتی ہیں انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، کہ ایک بندہ ہے، اس کو وہ سب ایسے ہل رہے ہیں، ایک آ کے کوئی مذہبی پیشو ایسے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بھی ایسے سے اچھلنا کودنا شروع. تو بیسکلی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کانسرٹس میں کیا ہوتا ہے، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، وائبریٹ کر رہے ہیں. یہ جو کلبز ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں، لوگ میوزک سنتے ہیں، ایموشنل اپنے انرجی کو چینج کرتے ہیں. تو پہلی چیز ہے اسٹیٹ چینج. میں آپ کو جتنا مرضی اچھا لیکچر دے دوں، اگر آپ کی اسٹیٹ اچھی نہیں ہے تو اندر نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ باہر سے ہی باہر لاک لگ گیا ہے. پہلی چیز ہے اسٹیٹ چینج کرنا. اس بندے کے اندر کی جو انرجی لیول ہے وہ پہلا چینج کرنا. دوسرا لیول ہے کہ اس کے اندر کی جو دماغ کے اندر بچپن سے لے کے آج تک کی کہانی ہے، وہ کہانی کیا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ سے برا ہوتا آ رہا ہے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہے اور یہ میں اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ 5 ایسے خیالات یا ایسے یقین ہے جو اس کے اندر بیٹھے ہیں.